جو مسائل ہیں اب ان سب کا حل کیا؟ اب اس کا حل کس طرح کرے بھائی؟ اب اس کا حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر جس طرح آج یہ سیمینار ہو رہا ہے اس طرح کے کورسز کروائیں، باقاعدہ طور پر سیمینار کروائیں تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی حاصل ہو۔ دوسرا اس کا اہم کام وہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ اہل مدارس جو مدارس کے بڑے بڑے نگہبان ہیں یا جو مدارس چلا رہے ہیں، ناظمین ہیں، اور میں چاہتا ہوں جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اگر انہوں نے یہ کام شروع کیا تو چھوٹے ادارے وہ بڑی تنظیموں کی تقلید کرتے ہیں یقینی طور پر۔ تو اگر انہوں نے باقاعدہ جس طرح ہمارے یہاں تخصص الفقہ ہوتا ہے، اب اس طرح کراچی کے اندر تخصص المعقولات ہونا بھی شروع ہو گیا، تو اب ادھر کیا ہونا چاہیے، اس موضوع کے اوپر تخصص بھی ہونا چاہیے کہ مغربی نظریات کے اوپر تخصص۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو ہے ان کی وضاحت کی جائے بلکہ ان کا رد سکھایا جائے یہاں پر۔ تو ان رد کو جب تک ہم علماء کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تب تک مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ ضمنی یاد رکھیں، ہمارے جیسے مسلمان ہوتے ہیں اگر ان میں کسی جگہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، اسنیپ چیٹ پر، ٹویٹر پر کہیں بھی کوئی اسلام کے خلاف بات دیکھ لی تو ظاہر سی بات ہے ایمانی جوش اور جذبہ آتا ہے، وہ فوراً ادھر چلے جاتے ہیں، جوابات اور بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ میدان میں وہ اترے جو پہلے سے تیاری کیا ہو۔ تو اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو آپ کو وہاں بحث و مباحثہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس فیلڈ کے متعلق علماء سے جو اس فن کے اندر ماہرین ان سے تعلق کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو ادھر جا کے جواب دیں یا آپ کو مطمئن کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرا سوال، دوسرے کے بعد تیسرا سوال، پھر ایک کھڑکی کھلتی جائے گی اور آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات کھل جائیں گے اور شک کے اندر پڑ جائیں گے، اور یہ بھی اس کا اہم بڑا نتیجہ خراب نکل آئے گا، وہ آپ کا ایمان کو بھی خراب کر دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ کورسز کروائے جائیں، پھر نیٹ کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے، ویڈیوز بنانی چاہیے اس ایسے موضوعات کے اوپر، اور اس طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سیمینارز ہو یا ان کے جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات کی تحریریں ہو، ان کی ویڈیوز ہو، فیس بک جو جس جگہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس طرح کرنا چاہیے۔ پھر علماء کے لیے ایک اور بات اس میں تنبیہ ضروری ہے کہ یاد رکھیں کہ ہر بندے کی بیماری الگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہے وہ علاج کرتا ہے، ہر بندے کا بیماری کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، تو ہر بندے کو الگ دوائی دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح آپ نظریاتی بیماروں کے ڈاکٹر، تو آپ کو بھی ہر بندے سے الگ گفتگو کرنی پڑے گی، اس کی بیماری کو چیک کرنا پڑے گا وہ کتنا بیمار ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ چیز بھی مہارت چاہیے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ کورسز متعین کرنے پڑیں گے کہ جس میں صرف طلباء کو بلایا جائے، علماء کو بلایا جائے، اور وہ اسی کی ٹریننگ ہے، اور یہ سلسلہ باقاعدہ ایک تنظیمی صورت میں ہونا چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو اگلے 10-20 سال کے اندر یہ جتنے آج نظر آ رہے ہیں اس سے آدھے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگ اپنے مذہب بیزار ہو جائیں گے، وہ ہر چیز آسانی طلب کرتے ہوئے گھر پہ چلے جائیں گے۔ اور آخری جو حل ہے جو میں قرآن مجید کی آیات سے بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے بڑے معجزے ہیں، ہم تو اتنے گہرائی سے جانتے بھی نہیں قرآن مجید کو، لیکن شیخ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ اس بات کو حجت اللہ البالغہ کے اندر بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ بھئی کسی بھی جگہ اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اس کو قابو کرنے کے لیے سیاسی نظام مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جتنی بھی برکتیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم باتیں کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ادھر ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، میں روک تو نہیں سکتا، روکنے کی پاور میرے پاس نہیں ہے، میں صرف گزارشات کر سکتا ہوں، ہمارے پاس جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں وہ صرف گزارشات کر رہی ہیں۔ تو روکنے کی پاور کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس سیاسی پاور ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس پولیس ہے، کیونکہ وہ سختی سے، پابندی سے ان چیزوں کو رکوا سکتی ہے۔ تو سیاسی پاور کا حصول ضروری ہے، اس کے بغیر یہ فتنہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اب دیکھیں قادیانی تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں، لیکن مسلمہ کذاب والے ختم ہو گئے۔ کیوں ختم ہو گئے؟ کیونکہ اللہ اکبر صدیق نے سیاسی پاور کے ذریعے ان کے جہاد کے ذریعے قلعہ جمع کر دیا، اور ہمارے پاس یہ پاور نہیں تھی، اس لیے یہ آج تک جو ہے ان کی ذریت اور ان کی اولادیں ابھی زندہ ہے، ہمارے لیے سب درد سب بنی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کے ایمان سلب کر رہی ہیں۔ تو اس کو بھی سیاسی پاور کے ذریعے قابو کرنا پڑے گا۔ لیکن سیاسی پاور کیسے آئے گی؟ اس سیاسی پاور کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ اگر آپ سورہ علم تری کیف سے لے کر سورہ اذا جاء نصر اللہ تک پڑھیں تو آپ اللہ پاک نے پورا سسٹم بنایا کہ سیاسی پاور کیسے آئے گی آپ کے پاس۔
اگر اس کے برابر آپ نے چلنا شروع کر دیا تو آپ سیاسی پاور بڑی آسانی سے حاصل کر لیں گے. کہا کہتے ہیں کہ پہلے سورۃ الفیل کے اندر مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے کفار مکہ دور چلے گئے اور اللہ پاک نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بغیر تمہاری کوششوں کے، بغیر تمہاری کاوشوں کے وہ اپنا نظام نافذ کر دے گا، تمہارا محتاج نہیں ہے. ہاں لیکن آگے سورہ لیلاف قریش کے اندر یہ بتایا کہ لیکن تمہیں بھی اسباب اختیار کرنے چاہیے، تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے. دنیا میں تم آئے کیوں؟ تمہارا مقصد تو حق کے لیے لڑنا تھا. اس لیے سب سے پہلے لیلاف قریش کے اندر قریش کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے معاشی حالات کو مضبوط کیا کہ ان کو اللہ پاک نے سسٹم بنا دیا کہ تم گرمی میں یہ سفر کرو، سردی میں وہ سفر کرو، تمہارے معاشی حالات مضبوط ہوں گے. لہٰذا یہاں پر معاشی حالات مضبوط کرنے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.